یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام اور اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو میرے بہنوں بھائیوں مکاشفہ کے دو گواہوں کے اوپر ہے۔ جی ہاں، ان کے بارے میں بڑے ہی سوال پائے جاتے ہیں کہ یہ کون ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے نام دیے بھی جا چکے ہیں اور یہ مشکل سوال ہے ویسے۔ تو آج ہم نے اس سوال کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ بڑی مسٹیریس پرسنالٹی ہے۔ سو لیٹس سی دس ٹوڈے۔ ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے مکاشفہ 11 باب میں، اور وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ یہ دو گواہ ہیں۔ ان کو زیتون کے درخت بھی کہا گیا، کہتے ہیں کہ یہ ٹاٹ اوڑے ہوئے ہیں اور ان کو اختیار ہے کہ یہ نبوت کریں اور یہ آسمان کو بھی بند کر سکتے ہیں اور یہ پانیوں کو خون کر سکتے ہیں۔ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ سو دے ہیو اے سرٹن پاورز جو سپر نیچرل ہے، جو انسانی جو ہے نا قوت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور یہ جو دو گواہ ہیں یہ آئیں گے اور یہ دور ہوگا مخالف مسیح کا، کیونکہ اس دوران یہ اپنی گواہی قائم کریں۔ اس دوران خداوند ان کو یہ گواہی دینے کے لیے اسائنمنٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا، وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ پھر ہے کہ یہ وہی زیتون کے دو درخت ہیں جو زمین کے خداؤں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور پھر ہے کہ وہ آسمان کو بند کر دیں گے تاکہ پانی نہ برسے اور پانی کو خون بنا ڈالیں گے۔ سو اتنی ساری ان کے پاس خصوصیات کرامات ہیں، اور خداوند یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ پرانے عہد نامے میں اسرائیل کے ساتھ ایسے ایسے کرشمتی کام کیے، خداوند نے کہا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ میں نے جو اسرائیل کے وسیلہ سے کام کیے، ایسے عجیب کرامات نشانات میں نے دکھائے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی خدا وہی کام کریں کیونکہ یہ ججمنٹ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگ نازل، وہ منہ سے آگ نکالتے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہاں جی۔ اور ان کے پاس نبوت کا اختیار بھی ہے۔ تو یہ جو آسمان سے پانی نازل نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی اور خون ہو جائے گا، یہ ساری ججمنٹل باتیں ہیں۔ ان کی جو کہہ لیں کہ خدمت ہے وہ یہ والی خدمت نہیں، چرچ والی خدمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دس از اے ڈفرنٹ فارم آف، یہ تو لڑائی والی بات ہے، یہ تو شیطان کے ساتھ سیدھا اس کے مخالف مسیح کے سامنے آ کے جنگ کا اعلان کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی لیے آگے جا کے ان کو مار دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسے کام کریں گے اور خداوند ان کو اختیار دیں گے۔ اچھا، جب ان کو مار دیا جاتا ہے، لکھا ہے کہ ایک اتھاہ گڑھے میں سے حیوان نکلتا ہے، وہ ان کو مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، اور 3.5 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہیں گی، اور ساری امت اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے قومیں جو ہے نا ان کو دیکھیں گی۔ 3.5 دن تک ان کو لکھا دیکھتے رہیں گے، لیکن 3.5 دن کے بعد خداوند ان کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ لکھا ہے کہ وہ زندگی کی روح پھونکے گا۔ لکھا ہے یہ 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف طاری ہو گیا، اور پھر وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ سو یہ ہے ساری کی ساری بیک گراؤنڈ ان کی۔ یہ مسٹیریس پرسنالٹی ہیں، پاورفل پرسنالٹی ہیں، یہ خدا کے دو گواہ ہیں۔ آمین۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر خیالات کیا ہیں۔ سو پہلا خیال تو یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور کلیسیا کی پکچر ہے، کہ جیسے اسرائیل پرانے عہد نامے کا گواہ ہے، مسیحی جو ہے وہ نئے عہد نامے کے گواہ ہیں۔ وہ یہوہ کے گواہ ہیں، ہم بھی یہوہ کے گواہ ہیں، اور لیکن ہم مسیح کے بھی گواہ ہیں ساتھ ساتھ۔ اسرائیل مسیح کی گواہی نہیں رکھتا۔ تو ایک لحاظ سے گواہ کے حساب سے سمبولیکلی اگر دیکھیں تو ہمیں بھی نور کہا گیا، اسرائیل کو بھی نور کہا گیا، قوموں کے لیے ہمیں بھی نور کہا گیا، دنیا کے لیے۔ تو ہم نور ہیں، ہم گواہ ہیں، لیکن دس از اے مور سمبولیکل کائنڈ آف انٹرپریٹیشن، وچ از غلط نہیں ہے، لیکن یہاں ایسے کہا جا رہا ہے یہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اس خیال کو اس لیے میں ذاتی طور پہ اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتا۔ لیکن جو دوسرا خیال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایلیا اور موسیٰ ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، ایلیا نے کیا کیا تھا، آگ آسمان سے نازل کی تھی 3.5 سال تک، پھر آسمان کو بند کر دیا تھا، پانی نہیں تھا آیا، تو اس سینس میں ملتی جلتی بات ہے۔ دوسرا، موسیٰ نے پانی کو خون بنا ڈالا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور آفتے بھی لے کر آیا تھا، تو یہ بھی آفتے بھی لا رہے ہیں، پانی کو بھی خون کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں شخصیات بڑی کلوز اس کے ساتھ میچ اپ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ موسیٰ اور ایلیا جو ہے خداوند کو جلال میں، جب خداوند جلال میں ظاہر ہوئے ہیں شاگردوں پر، جہاں پہ صورت تبدیلی کا واقعہ ہے، تو وہاں پہ موسیٰ اور ایلیا ہی تھے،
جلال میں، اور وہ بھی گواہ کے طور پہ تھے. لکھا کہ وہ اس کے انتقال کی بابت بات کرتے تھے، وہ بھی گواہی ہی دے رہے تھے کہ یسوع نے جو ہے کفارہ دینا ہے اور پھر جی اٹھنا ہے. تو وہ گواہی وہاں پر دے رہے ہیں، اور شاگردوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں ہم بھی گواہ ہیں اس چیز کے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایلیا اور موسیٰ بڑے کلوز لگتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتے. وہ اس لیے اب دیکھیں 2-3 باتیں جو اس کے اگینسٹ ہیں، اور جس طریقے سے میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتے. سب سے بڑا جو آرگومنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ عبرانیوں کے خط کے مطابق آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. یہ خداوند کی طرف سے ہے کہ ایک دفعہ جو سو گیا ہے نا اس نے دوبارہ نہیں جی اٹھنا. خداوند آخری وقت پہ زندہ کریں گے، خداوند کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو خداوند کا لا ہے کہ ایک دفعہ مرنا ہے اس کے بعد زندہ نہیں ہونا. لکھا ہے کہ انسان کا اس کے بعد اس دنیا میں کوئی حصہ بخرا نہیں ہے. اچھا، اور اس وجہ سے موسیٰ نے تو موت کا مزہ چکھ لیا ہوا ہے، موسیٰ تو نہیں ہو سکتے. ہاں، اب ایلیا کے لیے کوشچن کھڑا ہوتا ہے، ایلیا تو نہیں مرے، isn't it؟ ایلیا تو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے. اوکے، تو اس لیے وہ واپس آئیں گے، وہ مریں گے، تو ایک تو بندہ وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا سٹرونگ آرگومنٹ ہے. لیکن ایلیا بھی نہیں ہو سکتے، ہاں جی، کیونکہ ایلیا کی جب ہم آگے تعلیم دیکھتے ہیں نا پرانے عہد نامے کے بعد یسوع مسیح نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے حساب سے ایگزیکٹلی وہ ایلیا نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند کہتے ہیں ایلیا تو آ چکا. شاگردوں کو خداوند جب تعلیم دے رہے ہیں نا تو خداوند دیکھیں کہتے ہیں کہ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا، اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا. تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے. تو خداوند کہہ رہے یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ ایلیا ہے. بھائی کہہ رہے تم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تو پھر شاگردوں کو سمجھ لگ گئے، اور فرشتہ نے بھی زکریا نبی کو یہی کہا تھا، کاہن کو، کہ جو ہے تیرا جو بیٹا ہوگا وہ ایلیا کی روح اور قوت میں کام کرے گا. لکھا ہے وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے. ٹھیک ہے جی، سو یہ فرشتے کا پیغام تھا زکریا کے لیے. تو ایلیا تو آ چکا ہے، لیکن ایلیا کے اوپر پوری ویڈیو آپ دیکھیے گا، آپ کو نا پھر اس بھید کی پوری طریقے سے سمجھ آئے گی. یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، ایلیا کے اوپر ہم نے سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسی ہی سوال کے اوپر. اچھا، کیونکہ خداوند نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ایلیا البتہ آئے گا، اسی حوالے میں خدا کہتے ہیں ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا. پھر کہتے ہیں نہیں ایلیا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں ایلیا آ چکا. سو آ بھی چکا، آئے گا بھی. تو یہ جو کوشچن ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس ویڈیو میں. اس کے علاوہ بھی ہم نے مخالف مسیح پہ، جاڑنے والی مکروہ چیز پہ، 666 اور کافی جو ہے نا اینڈ ٹائم کے حوالے سے مکاشفہ کے اوپر ہم ٹاپک وائز ویڈیوز بنا رہے ہیں. سو ڈو واچ دیم. اور ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جو چیز پسند ہے اس کو لائک بھی کریے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. آمین. اچھا جی، لیٹس کم ناؤ بیک ٹو ویڈیو. سو ایلیا بھی نہیں ہو سکتے جی، موسیٰ بھی نہیں ہو سکتے جی. پھر تیسرا خیال یہ کہا جاتا ہے کہ ایلیا اور ہنوک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا. ٹھیک ہے نا. تو ایلیا کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند نے کہا کہ وہ آ چکے ہیں. تو ہنوک بھی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہنوک بھی آسمان پر اٹھا لیے جا چکے ہیں. اور اگر ایلیا نہیں ہے تو سیم ٹرمز جو ہے نا وہ ہنوک بھی نہیں ہو سکتے. حالانکہ ہنوک کے لیے اچھی گواہی ہے کہ ہنوک خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خداوند کو پسند آیا اور خداوند نے اس کو اٹھا لیا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہنوک نے آنا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ہنوک ہی ہوں گے. کین بھی، لیکن خون اور گوشت جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ہمارا یہی ایمان ہے مسیحیوں کا کہ ایلیا اور ہنوک جو ہیں وہ کلیسیا کی تصویر ہے کہ خداوند نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. خون اور گوشت میں وہ نہیں گئے، ان کا ریپچر ہوا ہے، ان کی باڈی بدل گئی ہیں. جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو سوئے ہوئے نہیں ہوں گے، ہاں جی، ہم کیا ہوں گے؟ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، نرسنگا پھونکا جائے گا، مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. سو مردوں نے بھی اٹھنا ہے آخر میں غیر فانی حالت میں، لیکن ہم جو زندہ ہوں گے اس ٹائم ہم بدل جائیں گے. تو ویسے ہی ایلیا اور ہنوک بھی جو ہے وہ بدل کر آسمان پر جا چکے ہیں. خداوند نے ان کی زندگی سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا ہے.
جیسے ایلیا اگر آیا ہے تو وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شکل میں آیا ہے، وہ ایلیا ایگزیکٹلی وہ نہیں تھا آیا، اس کی روح اور قوت کہہ لے کہ اس کو ملی ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شکل میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے ہنوک بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھی اور آخری بات جو ہے نا، ایک اس میں نا ہنٹ دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ ہیں جو زمین کے خداؤں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ مکاشفہ 11:4 میں لکھا ہے کہ یہ وہی زیتون کے 2 درخت ہیں۔ تو وہی سے مراد یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ اچھا یہ کوئی پرانے عہد نامے کے ہیں زیتون کے کوئی 2 درخت ہیں یہ تو، جن سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور واقعی زکریا 14 میں نہیں، زکریا 4 میں زیتون کے 2 درختوں کا ذکر ہے، جہاں پہ یشوا اور زربابل کو خدا نے اسائنمنٹ دی ہے ہیکل بنانے کی۔ وہاں پر خدا کا کلام نازل ہوا تھا، اور خدا نے کہا تھا یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ خدا کے روح سے ہو جائے گا، ہاں جی، اور یشوا کے ہاتھ سے ہی میں اس کام کو مکمل کرواؤں گا جو اس نے شروع کیا۔ تو وہاں پہ جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ ایک رویا دیکھی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور وہ رویا میں دیکھا ہے سونے کے شمعدان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اوپر اس کے 7 چراغ ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے کہا نہیں آئے میرے آقا۔ اس نے کہا یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر رب العالمین کے حضور کہا جا رہا ہے 2 جو زیتون کے درخت کی مانند ہیں، ممسوح ہیں جو کھڑے رہتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یشوا اور جو یہودا کے ناظم تھے زربابل، ان سے تشبیہ دی گئی ہے ادھر، ٹھیک ہے نا، اور کہ ان کو خدا نے کھڑا کیا اپنی ہیکل بنانے کے لیے۔ تو جیسے ان کو خدا نے اپنی ہیکل بنانے کے لیے کھڑا کیا تھا، ویسے ہی ان کو بھی خدا، یہ بھی زیتون کے 2 درخت ہیں، ان کو بھی خدا کھڑا کرے گا اپنے نام کی گواہی دینے کے لیے اس ٹائم مخالف مسیح کے خلاف اور غیر قوموں کے خلاف، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسپیسیفکلی ہوں گے انسان ہی ہوں گے، لوگ ہی، لیکن یہ موسیٰ، ایلیا اور ہنوک نہیں ہوں گے، بلکہ خداوند خود کھڑے کرے گا۔ جیسے ایلیا جو تھے بڑے تھکے ہارے تھے، خدا ان کو کہتے ہیں خدا میں تھک گیا، بس ہو گیا میری، اور صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں اور کوئی رہ ہی نہیں گیا، انہوں نے سب کو مار دیا ہے جو ایزبل ہے، اور انہوں نے، اور میں فقط اکیلا ہی بچا ہوں۔ تو خداوند نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ میں نے تیرے علاوہ 7,000 اور لوگ چن رکھے ہیں، علیحدہ کر رکھے ہیں، ان کو میں نے بچا کے رکھا ہے۔ آمین۔ تو خداوند کا کام اگر کوئی بہت بڑا نبی ہو گیا تو یہ نہیں کہ خداوند نے اسی سے اب سارا کام لینا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ خداوند تو اپنے نکموں کو، حقیروں کو، بے وجودوں کو، ان کو چن لیتا ہے کہ دنیا کے حاکموں کو اور عقل مندوں کو شرمندہ کرے۔ خداوند کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی نئے ہی خداوند کے نبی پیغمبر ہوں گے جو خداوند اسرائیل کی قوم میں سے چنے گا۔ یہ بات ہے، اتنی بات پکی ہے کہ چونکہ اسرائیل سے باہر لوگ نہیں آئے، لکھا ہے جتنے وعدے ہیں، عہود اور نبی پیغمبر انہی میں سے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا۔ ایمن۔ تو سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے، اس لیے یہ اسرائیل میں سے کھڑے ہوں گے، اور آخری 7 سالہ دور میں کھڑے ہوں گے، اور جو ہے مخالف مسیح کے ٹائم میں کھڑے ہوں گے۔ اور میسج چھوٹا سا اس کے آخر میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ علمی باتیں ہیں، کلام کی باتیں ہیں، آخری وقت کے بارے میں باتیں ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ ذاتی رشتے میں ہونا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان ساری باتوں نے ہمیں نہیں بچانا، یہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر ہمارا رشتہ ٹھیک ہوگا پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔